الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ اور طبرانی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ نیز ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالی سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ احادیث صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، اپنی طاقت کے بقدر جاگ کر گھر میں عبادت کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ صبح کی نماز متاثر نہ ہو۔ اگر رات میں جاگنے کی تھکاوٹ کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی یا جماعت چھوٹ گئی تو رات بھر کا جاگنا بیکار اور برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا اگرچہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ ایام بیض میں سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نیز 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک احادیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ان 2 وجہوں کی بنا پر اگر 15 شعبان میں روزہ رکھا جائے گا تو یقیناً ثواب کا ذریعہ ہوگا، لیکن اگر اس روزے کو ضروری سمجھ کر رکھا گیا اور اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھا گیا تو یہ روزہ رکھنا بدعت ہوگا۔ نمبر 3، اس رات میں قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی کو بتائے پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے جانا ثابت ہے۔ لہٰذا اتباع رسول کے جذبے سے کسی اہتمام اور پابندی کے بغیر اگر قبرستان چلے جائیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن قبرستان جانے کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں،
اس کو شب برات کا حصہ نہ بنایا جائے کہ اگر قبرستان نہیں گئے تو شب برات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے احکام میں داخل کرنا اور اس کا لازمی اور ضروری حصہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، یہ خیال اور سوچ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ شب برات کے موقع پر یہ وہ باتیں ہیں جن کا ثبوت اسلامی تعلیمات سے ہے، اور شریعت کی حدود کی رعایت کے ساتھ ان کو بجا لانا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی امور بدعات اور خرافات ہیں جن سے بچنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہر دیندار مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ منکرات اور برائیوں سے خود کو الگ رکھے اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنے تعلق والوں کو بھی فضول کاموں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اس رات کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رات شور و شغب اور فضول چیزوں میں لگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ یاد رکھیں، اپنی عقل اور شوق کے مطابق عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور ہدایات کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں قدم قدم پر اس پہلو کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے اور اسی میں دونوں جہان کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔